اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ سورة النساء آیت 19۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہا زبردستی۔ زنا وغیرہ کے سلسلے میں ضمناً توبہ کے احکامات بیان فرمانے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر عورتوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے مقصد عورتوں کو ظلم اور زیادتی سے نجات دلانا ہے جو جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی تھی۔ اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں اور ولی وغیرہ بھی، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسری سے شادی کرا دیتے اور خود حق مہر رکھ لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کو کلیتاً شادی ہی سے روک دیتے حتیٰ کہ وہ مر جائے اور اس کے مال کے وارث خود بن جائیں۔ تو عورت کے اولیاء کے سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو خواتین کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو دوسرا مسئلہ وہاں پر تھا کہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تاکہ اگر مر جائیں تو ان کے وارث بن جائیں۔ یعنی ایک عورت، اس سے نکاح کر لیا گیا، نہ پھر اسے بسایا جا رہا ہے، نہ اسے جو ہے وہ طلاق دی جا رہی ہے، اسے معلق چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر طلاق لینا چاہیں تو بھی انہیں نہ دی جاتی، مجبور کر دیا جاتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں عورت پر زبردستی کرنے سے ممانعت آئی گئی ہے۔ پہلی صورت میں یہ حاصل ہوا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اسے نکاح سے روکنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اور جگہ پر ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ دوبارہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اختیار ہے، وہ نکاح کر سکتی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اس لیے جو خاندانی ایک وہ سلسلہ بنا رکھا تھا کہ ہمارے خاندان کی بہو ہے، ابھی ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی، اسلام نے اس کا انکار کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آئی تھی جس شخص کے لیے، اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی زوجیت میں اب یہ نہیں رہی، تو اب اس کے لیے اختیار باقی ہے، اب یہ چاہے جس کو بھی اپنی پسند سے جو ہے اس کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ اور اولیاء کے لیے بھی زبردستی جو ہے اس کے وارث بننے سے بھی ممانعت ہے، اس طرح کہ اس کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو جب شوہر مخاطب ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق نہ دے یہاں تک کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم نہ ان کو روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، کہ لے لو تم ان کے بعض، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو مال دے رکھا ہے اب اس مال کو واپس لینے کے لیے تم اسے طلاق نہیں دے رہے، اسے اس لیے روکے رکھا جاتا ہے۔ اللہ، سوائے یہ کہ ان یأتینا، کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینۃ، کوئی ایسی فحش کام جو واضح طور پر ہو، یعنی واضح برائی کا اگر وہ ارتکاب کر لیتی ہیں تو پھر ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی آراء پیش فرمائی کہ بفاحشۃ مبینہ سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے، جبکہ حضرت ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اسے عام رکھا جائے
اور اس سے مراد فحش کلامی، بدخلقی، ایذا رسانی، زنا اور اس قسم کے جملہ رذائل کو شامل ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ لیا وہ مال واپس نہ کرے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ حق مہر ادا کرے، اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر مرد پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا مال جو ہے وہ حق مہر اس کو ادا کرے۔ اس کیفیت میں اگر غلطی عورت کی طرف سے ہے، عورت ہی فاحشہ ہے، تو پھر اس کیفیت میں الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسرا حکم یہ عورتوں کے لیے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، جس طرح کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کا جو ہے ہر لحاظ سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے خواتین کے لیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یہ بھی ان کے اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے تو ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھو، ان کی صحبت سے خیر کثیر یعنی صالح اولاد حاصل ہو جائے، یا مال میں برکت ہو جائے، یا تمہاری نفرت محبت میں بدل جائے، یہ دونوں صورتوں میں، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اصل معیار انسان کا ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں، تو ایک عادت ہو سکتا ہے پسند نہ ہو اور دوسری عادت پسند ہو، تو اس لیے اس معاملے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، پس ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھ دے اللہ تعالیٰ، فیہ، اس معاملے میں، خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے انسان کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر نفرت کے سبب تم ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ اس علیحدگی میں بھی ان کے لیے خیر مضمر ہو، مثلا ان کو بہتر خامند مل جائے، یا اور بھی بہرحال بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کی طرف جو ہے معاملات جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک تو صبر کے ساتھ انسان کو کام لینا چاہیے، اور پھر اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔